نحمده ونصلي علی رسول الکریم. الصلاۃ والسلام علی افضل المسلمین. الصلاۃ والسلام علی افضل النبیین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ یہاں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے نماز تراویح کے فضائل و مسائل. رمضان میں 3 قسم کی مخصوص عبادات ہیں. نمبر 1 دن میں روزہ رکھنا. نمبر 2 نماز تراویح. نمبر 3 آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. تراویح ترویہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے جسم کو راحت دینا. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے اس عبادت کو تراویح کہتے ہیں. ماہ رمضان میں مومن ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. جو شخص صحیح اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور عبادت رمضان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس غرض سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے تو اس کی اس عبادت کا بہت ثواب ہے. رمضان کے مہینے میں سحری کھانا عبادت، قرآن پاک پڑھنا عبادت، نمازیں پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، افطار کرنا عبادت، اعتکاف کرنا عبادت اور روزہ تو ہے ہی عبادت. ان کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دینا عبادت. رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض قرار دیے اور باقی تمام عبادات کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ قائم کیا. اب جو شخص صحیح اعتقاد کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادات کرے اور رات کو تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر نکل جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اب اس سلسلے میں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں. حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے یعنی نماز تراویح پڑھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 1603. اب حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ بن یوسف نے روایت کیا، مالک بن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا کہ الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ حدیث نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تیسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہ رہی تھی، لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہ ہوئے، یعنی اپنے حجرہ مبارک سے باہر ہی نہ آئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے یعنی فجر کی نماز کے وقت باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ چنانچہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2012۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو ایک حدیث کی بنیاد پر شروع فرمایا جو انہوں نے مجھ سے سنی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، امیر المومنین، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے نزدیک ایک جگہ ہے جس کا نام حضرت القدس ہے اور وہ نور کی جگہ ہے۔ اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک گھڑی کو بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب رمضان المبارک کی راتیں آتی ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ انسانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر جب نیچے آتے ہیں تو وہ انسانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ان سے چھو جائے یا وہ اسے چھو لیں تو وہ نیک بخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر کیا ہم اس بات کے زیادہ مستحق نہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو تراویح کے لیے جمع فرمایا اور تراویح کی عبادت کو جاری فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نماز تراویح سنت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سنت کیا ہے۔ سنت کیا ہے؟
شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو سنت کہتے ہیں۔ اب سنت 3 طرح کی ہوئی: قولی، فعلی اور عملی۔ اس کے علاوہ ایک اور سنت بھی ہے، اور وہ ہے تقریری سنت۔ سنت قولی، فعلی اور عملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو کہہ دیا گیا ہے۔ سنت تقریری کیا ہے؟ سنت تقریری اسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے یا اس کی تحسین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے پر تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا، علیکم بسنتی، کہ میرے طریقے یعنی سنت پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ پھر فرمایا، ترجمہ: اور میرے بعد ہونے والے رشد و ہدایت کے پیکر میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا بھی اسی طرح لازم ہے جیسے کہ میری سنت پر۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ اس کے بعد مزید فرمایا، تاکید فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، ترجمہ: میرے اور میرے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو اپنی آخری داڑھوں کے ذریعے خوب مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہی حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ سنت کو چھوڑنے والا آدمی ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور دنیا میں نہ صرف ملامت کا مستحق ہوگا بلکہ آخرت میں بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ سنت خلفاء کا مطلب کیا ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد بطور عطف کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خلفائے کرام اپنے اجتہاد کے ذریعے حدیث پاک سے جو مسئلہ نکالیں گے، ان میں وہ خطا اور غلطی نہیں کریں گے، اور وہ اپنے اجتہاد میں اپنے پیغمبر کے تابع ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خلفائے راشدین اپنے اجتہاد کے ساتھ، اب یہ بھی خیال رہے کہ اجتہاد لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 1,24,000 صحابہ کرام تھے، جن میں سے صرف 149 مجتہد ہوئے تھے، جبکہ وہ سب کے سب اہل زبان تھے۔ تو مجتہد وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کر سکتا ہے۔ اب یہاں کا کیا کہا گیا ہے؟ جب خلفائے کرام اپنے اجتہاد کے ذریعے حدیث پاک سے جو مسئلہ نکالیں گے، اس میں وہ خطا اور غلطی نہیں کریں گے، اور وہ اپنے اجتہاد میں اپنے پیغمبر کے تابع ہوں گے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض سنتیں ایسی ہیں جو آپ کے عہد مبارک میں شہرت پذیر نہ ہوئیں، پھر خلفاء کے عہد میں آ کر انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اس لیے سنت نبوی کو رد کرنے والوں نے باطل وہم کو پروان چڑھاتے ہوئے اس سنت نبوی کو خلفائے راشدین کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ در حقیقت یہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت مبارکہ ہے۔ اطاعت اولو الامر کا حکم۔ قرآن پاک میں خود باری تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ و آطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مانو، اور اسی طرح اولو الامر کا حکم بھی مانو۔ مفسرین نے اولو الامر سے وہ مسلمان حکمران مراد لیے ہیں جو عاقل، بالغ، عالم شریعت، اور نہ صرف عالم شریعت بلکہ باعمل بھی ہوں، یعنی عاقل ہوں، بالغ ہوں، عالم شریعت و باعمل ہوں، وہ اولو الامر ہیں۔ تراویح کے سنت ہونے کا ثبوت۔ سنت فعلی سے ثبوت۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بغیر جماعت کے نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، پر جب لوگوں نے صبح کی تو انہوں نے گفتگو کی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے نکلے، پھر آپ نے مسجد میں رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھی۔ آنے والی رات میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور رات کے درمیانی حصے میں آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح کی، پس انہوں نے رات کے معاملے میں گفتگو کی، پس تیسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد والے زیادہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پس جب چوتھی رات ہوئی تو لوگ پھر جمع ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مسجد لوگوں سے عاجز آ جائے، یعنی مسجد میں لوگوں کی ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد بھر چکی تھی، مسجد میں لوگوں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں بیٹھ گئے اور مسجد سے نکلے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، یہاں تک کہ میں نے لوگوں کی آوازیں سنی، وہ کہہ رہے تھے نماز نماز، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے۔ پھر فجر کے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، فجر کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا، پھر آپ نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد، بے شک تمہاری رات کی حالت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں اس کو تم پر فرض نہ کر دیا جائے، اگر تم پر یہ فرض کر دی گئی تو تم اس سے عاجز آ جاؤ گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور یہ رمضان کی بات تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 2238۔ اب یہ سنت فعلی سے ثبوت دیا گیا۔ سنت قولی سے ثبوت نمبر دو سنت قولی سے ثبوت۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا۔ نمبر 3 سنت تقریری سے ثبوت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں،
کہ ماہ رمضان میں ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آستانہ مبارک سے مسجد کی طرف نکلے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ با جماعت کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو عرض کیا گیا یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے کھڑے ان کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تحسین کرتے ہوئے یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا اور جو یہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام ہے۔ صحابہ کرام سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت۔ نمبر 1، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور تین وتر پڑھے جاتے تھے۔ نمبر 2، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایت کے مطابق اکثر اہل علم 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام رمضان المبارک میں تہجد کے علاوہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام کے شاگرد، تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین کا معمول بھی یہی تھا۔ امام شافعی مسلک میں تراویح کی تعداد۔ حضرت امام محمد ادریس کرشی مکی المعروف با امام شافعی اپنی کتاب الامم میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے تراویح کی 20 رکعتیں ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ امیر المومنین امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ اس طرح مکہ مکرمہ کے لوگ بھی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر نماز پڑھتے ہیں۔ حنبلی مسلک میں تراویح کی تعداد۔ حضرت امام عبداللہ احمد بن حنبل کے نزدیک تراویح کا 20 رکعت ہونا مختار ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی بھی اسی کے قائل تھے، اور دلیل میں یہ روایت بیان فرمائی کہ امیر المومنین سیدنا امام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سید القرا یعنی سیدنا ابن ابی کعب کو تراویح پڑھانے کے لیے فرمایا اور حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور چاہیے کہ رمضان مبارک میں لوگ با جماعت تراویح پڑھا کریں۔ مالکی مسلک میں رکعت تراویح کی تعداد۔ حضرت علامہ محمد بن احمد بن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراویح کی رکعات اور تعداد کے بارے میں 2 قولوں میں سے ایک قول کو پسند کیا ہے، اور اس قول کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محدث داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند کیا اور اختیار کیا ہے۔ کیا قول ہے وہ؟ قیام رمضان یعنی وتروں کے علاوہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت امام مالک نماز تراویح کی 36 رکعتیں اور 3 وتر نماز تراویح پڑھنے کو مستحسن
اور زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت امام مالک، حنفی مسلک میں رکعت تراویح کی تعداد۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی امام ابو حنیفہ نے، ایک سوال کے جواب میں فرمایا، نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی 20 رکعتیں خود اپنی طرف سے ایجاد یا متعین نہیں کر لی تھی، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بدعت کے مجد تھے۔ اب اگر حضرت امیر المومنین نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوگی، اور ضرور تراویح کے بارے میں ان کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کا حکم نہ فرماتے۔ حضرت امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے متابعین کا مسلک بھی یہی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور اس کی صراحت انہوں نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی 20 رکعت نماز تراویح کی قائل تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتی تھیں، اور بقول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت نہ ہوتا تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے بعد 47 یا 48 سال تک زندہ رہیں، اتنے طویل عرصے تک کبھی خاموش نہ رہتی، کیونکہ ان کے پیش نظر قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 تھی۔ ترجمہ: بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب کو واضح فرما چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ نیز یہ بھی مشہور ہے۔ ترجمہ: جو شخص بھی حق بات کہنے سے خاموش رہا وہ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ خلاف حقیقت کام ہوتے ہوئے دیکھ کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی اختیار کرتی؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب 8 رکعت تراویح کا رد۔ تراویح جمع ترویہ ہے، جس کے معنی جسم کو راحت دینا۔ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کسی قدر راحت کے لیے بیٹھتے ہیں، اور عربی میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر تراویح 8 رکعت ہوں تب ان کے درمیان ایک ترویہ آتا ہے، پھر اس نماز کا نام تراویح نہ ہوتا۔ 3 ترویوں کے لیے کم از کم 16 رکعت تراویح چاہیے۔ 3 ترویوں کے لیے کم از کم 16 رکعت تراویح چاہیے، جس میں ہر رکعت کے بعد ایک ترویہ ہو۔ اس لیے تراویح کا نام ہی 8 رکعت کی تردید کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح پڑھا جانا
سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔